الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اس کے آخر کا حصہ پڑھا گیا ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ اور ان کی تعظیم کی، ونصروہ اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور جو نور ان کے ساتھ بھیجا گیا، ان پر نازل کیا گیا، اس کی اتباع کی، اس کے حساب سے زندگی گزاری۔ آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہی کامیابی تک در حقیقت پہنچنے والے ہیں۔ ترجمے سے بات ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں سے نجات دے دی اور آپ بحفاظت اپنی قوم کو لے کر فرعون کی پکڑ اور پہنچ سے دور ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، اور وہاں 40 دن آپ علیہ السلام رہے، اس کے بعد تورات دی گئی۔ لیکن اس 40 دن کے وقفے کے اندر قوم کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی کہ اس میں ایک بدبخت تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑا بنانے کے بعد لوگوں کو دعوت دی کہ الہکم و الہ موسیٰ فنسی۔ 16ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا، اس نے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے۔ موسیٰ بھول گئے، لہذا وہ ڈھونڈنے طور پر چلے گئے۔ قوم کا ایک بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس بدبخت کے آواز پر لبیک کہہ دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور مواخذہ کیا ہارون علیہ السلام سے، انہوں نے معذرت کی اور وجہ بیان کر دی۔ اب ان کے توبہ کی شکل جو اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ یہ 12 قبیلے ہیں، 12 خاندان ہیں۔ ان 12 خاندانوں میں سے جن جن نے بت پرستی کی ہے ان کو اسی خاندان والے قتل کریں، اس کے بغیر ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ہزاروں بنی اسرائیل ایک دن میں اپنے گھر والوں یا اپنے رشتہ داروں یا خاندان والوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 سرداروں کو لیا، اور 40 سرداروں کو لینے کے بعد پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم سب مل کر
چونکہ جرم ہوا ہے اور کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، شرک کیا گیا ہے، اور شرک کائنات کا سب سے گندا اور سب سے برا گناہ ہے۔ تو معذرت کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 آدمیوں کے ہمراہ کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں جس کو چاہوں سزا دوں اور جس کو چاہوں اس پر رحمت نازل کروں، اور میری رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے تمام شے کو وجود ملا ہوا ہے۔ کل کائنات پر میری رحمت وسیع ہے اور کل کائنات پر حاوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی وہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ہے کہ موسیٰ، ہمارا اصول تو یہی ہے کہ میں جس کو چاہوں سزا دوں، جس کو چاہوں معاف کروں، اور رحمت جو عام ہے وہ کل کائنات پر محیط ہے، لیکن خاص رحمت میری ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو کیا کریں گے؟ جب میرا آخری نبی آئے گا، جب میرا آخری پیغمبر آئے گا، فالذین آمنوا بہ، تو وہ اس آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے۔ اور اس سے پہلے، یعنی قرآن یہ حصہ جو تلاوت کیا گیا ہے، اس سے پہلے اللہ نے مشن بیان کیا ہے کہ میں اس نبی کو جو بھیجوں گا اس کا مشن کیا ہوگا، کہ وہ آ کر لوگوں کو پاکیزہ تعلیم دے گا، حلال و حرام بتلائے گا۔ جس بوجھ کے تلے انسانیت دبی ہوئی ہے، ظلم و ستم کا نشانہ اور شکار بنی ہوئی ہے، وہ ان تمام کو ختم کر کے عدل و انصاف کو دنیا کے اندر قائم کرے گا۔ یہ اس کے آنے کا مشن ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس پر جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں اور ان کی تعظیم کرنے والے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کے مشن میں، اور جو قرآن انہیں دیا جائے گا اس کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، ان پر میں خصوصی رحمت نازل کروں گا۔ موسیٰ، تمہاری قوم پر میں خصوصی رحمت نازل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس میں جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے، اور ایمان کیا چیز ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن چند باتیں سمجھ لیں کہ ایک ایمان وہ ہے جو قانونی ہوتا ہے۔ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اور اس نے آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی تصدیق کر دی، یہ کلمہ اس نے آپ کے سامنے پڑھ لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ قانونی اعتبار سے اسے مسلمان تسلیم کرنے پر پابند ہیں، مجبور ہیں۔ اب ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، اور یہ جو قانونی ایمان ہے، یہ قانونی ایمان آپ کو عمل پر کھڑا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے، سب کلمہ گو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کیا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا مسلمان دوسروں کا حق نہیں دباتا؟ کیا مسلمان بیواؤں اور یتیموں کا جو حق ہے اسے نہیں چھینتا؟ کیا مسلمان سود نہیں کھاتا؟ کیا مسلمان رشوت نہیں لیتا؟ یعنی آپ جتنے بھی گناہ کا تصور کر سکتے ہیں وہ تمام کیجئے، وہ تمام کلمہ پڑھنے والے کے اندر موجود ملیں گی۔ تو جو قانونی ایمان ہے یہ آپ کو
عمل پر اور اسی طرح آپ کے اخلاق پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کو قرآن کریم نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا، جب ایک قبیلہ آیا اور اس نے آ کر اعلان کیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ قُل لَا تُؤْمِنُوا، تم یہ نہ کہو ہم ایمان لے آئے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے۔ پتہ کیا چلا؟ ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے۔ ایمان کے دو جز ہیں، ایک کا تعلق اقرار باللسان، جو بچپن میں پڑھایا گیا ایمان مجمل، کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جیسا وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے تصدیق کرتا ہوں، یہ اصولی ایمان ہے، یعنی یہ جو قانونی ایمان ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور حقیقی ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان کے بعد جو آ رہا ہے وتصدیق بالقلب۔ اسی لیے قرآن نے منع کیا اس قبیلے والوں کو کہ تم لوگ جو آئے ہو وہ اسلام کی ابھرتی طاقت اور بڑھتی قوت اور اسلام کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے تمہارے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے سامنے کوئی دوسرا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے مجبوری میں آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا قُل لَا تُؤْمِنُوا، یہ نہ کہو ہم ایمان لے آئے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو ہم نے اطاعت و فرما برداری اختیار کر لی، آپ کے سامنے سر جھکا دیا، یہ کہو، یہ نہ کہو ایمان۔ کیوں؟ لَن يَدْخُلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے سینوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ جو قانونی ایمان ہے یہ نہ آپ کے کردار پر اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ آپ کے اعمال پر اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ ہی آپ کے اخلاق کو یہ سنوار سکتا ہے۔ ہاں، جب یہ ایمان سینے میں بیٹھ جائے وتصدیق بالقلب بن جائے، تو تصدیق قلب کے بعد یہ ایمان آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، راستے بدل جاتے ہیں، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس کے اٹھنے والا ہر قدم یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کب؟ جب تصدیق بالقلب والی جو حقیقی ایمان ہے وہ جب انسان کو نصیب ہو جائے۔ ایک کج خلقی کہیے یا بد خلقی کہیے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ نے سوال کیا من یا رسول اللہ، یہ بدبخت ہے کون جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یعنی وہ شخص جس کی شرارتوں سے، جس کی خباثتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یعنی ایک ایمان والا ہو، حقیقی ایمان اسے نصیب ہو، اور پھر وہ پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ پہنچا رہا ہے تو تصدیق بالقلب والی جو صفت ہے اس سے وہ خالی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں۔ 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی۔
صحابہ کرام نے سوال کیا من یا رسول اللہ، کون ہے جو مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کے نزدیک میں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر ان کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزرے تو وہ خود بتلاتی ہے کہ یہ محبت کھوکھلی ہے، محبت کا یہ دعویٰ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو آپ ان کی سنت میں رنگ جاتے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں وہ شخص جس کے نزدیک میں تمام کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، جو بھی شکل ہو ان تمام سے محبوب نہ ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی یہ کیوں فرمائی؟ محبوب آپ کل کائنات سے بندے کے نزدیک ہوں، کیوں ہوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہدایت یہ آپ کے ذریعے سے ملی ہے۔ ہدایت کے بغیر دنیا کی ہر چیز یہ زحمت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، اگر اس کے ساتھ نعمت ہدایت لگی ہوئی ہے تو اس دولت کا آپ صحیح استعمال کریں گے۔ ہدایت آپ ہٹا دیجئے، آپ عیاشیوں میں لگائیں گے، آپ اس دولت کا غلط استعمال کریں گے۔ اولاد اللہ نے آپ کو دی، اگر اس کے ساتھ ہدایت آپ نے وابستہ کر دی وہ بچہ آپ کا مطیع و فرما بردار بنے گا، وہ آپ کے اشارے پر اپنے جذبات کو قربان کرنے والا بنے گا۔ ہدایت ہٹائیے، اسی بچے سے تنگ آ کر روئیں گے کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ آپ کو حکومت مل جائے لیکن ہدایت ہٹائیے تو حکومت آپ کس میں استعمال کریں گے؟ دنیا کا سارا حسن جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان کے ساتھ نعمت ہدایت لگی ہوئی ہو، اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا کل کائنات سے محبوب ہونا یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب انہی کی وجہ سے تمام چیزیں آپ کی نعمت میں تبدیل ہو رہی ہیں، ان کی تعلیمات نہ ہوتی، ان کی ہدایات نہ ہوتی تو آپ صرف مصائب و پریشانیوں کے شکار بنتے۔ لہذا ان سے محبت کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ان سے محبت کے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، جو قانونی ایمان ہے رجسٹروں میں آپ کا نام مسلمان لکھا جائے گا، لیکن جو حقیقی ایمان ہے اس کا ذائقہ آپ کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنائیت کا عالم دیکھیے، یعنی جب کوئی بہت خاص ہو اپنا تب اس سے اس طرح کا سوال کوئی بندہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ساتھ میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا عمر یہ بتلاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ ہمہ شمہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، یہ راستہ چلتے کسی کو پکڑ کر بندہ یہ نہیں پوچھتا، تعلق جب مضبوط ہو اس وقت یہ سوال ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
کہ یا رسول اللہ کل کائنات سے زیادہ محبوب ہیں آپ لیکن مجھے چھوڑ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی میری جو جان ہے، میری جو ذات ہے، یہ کل کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، دوسرے نمبر پر آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر توقف کیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ اب اس کائنات میں سب سے محبوب آپ ہیں ہمارے نزدیک۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور فرمایا الآن عمر، اب وہ خوبی یا وہ صفت حاصل ہوئی جو ایک ایمان والے کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سکھلا رہے ہیں کہ دین ہے کیا چیز، محمد کی ہستی ہے کیا چیز۔ کل کائنات سے اگر محبوب نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چہ جائے کہ آپ جنت کے دعوے کرنے لگیں کہ ہم سے بڑا ٹھیکیدار کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جب اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب لگے تو اس صورت میں آدمی حقیقی معنوں میں ایمان والا بنتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہی جملہ 3 بار فرمایا، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن، یعنی وہ شخص مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں۔ صحابہ نے پھر سوال کیا من یا رسول اللہ، یعنی یہ بدبخت کون ہے جو ایمان والا نہیں، مسلمان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، سارا سمیٹ دیا اللہ کے نبی نے، سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا، اپنی زبان کھولنے کا جو آپ حق سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیں اور آپ کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اس دین کے تابع نہ بنا دے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اس کے جو جذبات ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، یہ دین کے دائرے میں، ہماری تعلیمات کے دائرے میں رہ کر پورا کرنے والا یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے۔ لیکن اس سے باہر نکل کر اپنی منمانی کرنے والا، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اسلامی احکامات کو پیچھے ڈھکیلنے والا، یہ اپنے آپ کو کہتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مرے گا اس وقت نظر آئے گا کہ جو یہ دعویٰ تھا یہ کہاں تک درست تھا، کہاں تک صحیح تھا۔ تو یہ پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی بیان کی کہ ان کے اوپر میں خصوصی رحمت نازل کروں گا جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے جس کو میں سب سے آخر میں بھیجوں گا، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر سجاؤں گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ ہے وَعَزَّرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ دلوں کے اندر موجود ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور قرآن ہی سے اس کو آپ سمجھیے تو زیادہ مناسب ہے۔ سورہ حجرات میں جب سورت شروع ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھلایا ہے۔ ادب کیا سکھلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ آگے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ قرآن میں ہی ہمیں سمجھا رہا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو پہلی بات کہی وہ کیا کہی؟ اے ایمان والو، خبردار نبی سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو۔ دوسرا حکم کیا بیان کیا؟ جیسے آپس میں تم لوگ بات کرتے ہو بے تکلف ہو کر، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی ان سے ملاقات ہو، بات چیت ہو، تو ان کا مقام اور مرتبہ سامنے ہو، ادب کے دائرے میں رہ کر ان سے بات کرنا۔ یہ دو چیز بیان کی۔ اللہ نے اس کے آگے کیا فرمایا کہ اگر آواز اونچی کر دی یا میرے حبیب سے اس انداز میں بات کیا کہ جس میں بے ادبی کا کوئی عنصر موجود ہے، تو اس پر سزا کیا ہوگی؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے صدقات، یہ تمام تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ اے اللہ، ہم نے زنا کیا ہے، ہم نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ساری تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ اور مزے کی بات یہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہو کیا گیا ہے، لیکن اس بے ادبی پر تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب چلے گئے، مرو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا۔ ایک بات، مختصر سی بات آپ سمجھ لیں کہ مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ آپ سے جب بات کریں تو آواز اونچی نہ ہونے پائے، لیکن ہم اس آیت کریمہ پر کیسے عمل کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہمارے درمیان نہیں ہے، اب ہم اس آیت کریمہ پر کیسے عمل کریں گے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس پر عمل آج بھی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ شکل کیا ہوگی؟ شکل یہ ہوگی کہ مثلا آپ کسی سے کسی معاملے میں بحث کر رہے ہیں، کسی بندے نے آ کر آپ کو یہ بتلایا کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، اس نے آ کر بتلا دیا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، تو اب اسلامی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی زبان بند ہو جانی چاہیے۔ آپ کی زبان کیا ہو؟ یہ بند ہو جانی چاہیے۔ اگر اس وقت آپ جرأت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں یہ حدیث نہیں مانتا، تو آپ نے اسی طرح کا جرم کیا ہے جیسے نبی کی ذات جب موجود ہوتی اور اس کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمل کو برباد کر دے گا، سارے عمل کو ختم کر دے گا، اور کوئی چیز آپ کے نام اعمال میں بچے گی نہیں۔ لہذا اس کا خیال ضرور رکھیں کہ مثلا ہم کسی بات میں بحث کر رہے ہیں یا کوئی مسئلہ یا آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر بتلایا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس معاملے میں یہ ہے، تو اب زبان بند ہو جائے، جرأت نہ ہو کہ بھائی اب آگے اس معاملے پر کوئی آپس میں معاملہ کریں، بات چیت کریں، زبان بند، مجلس ختم۔ اور یہ نظارہ آپ کو عرب کے اندر ملے گا، کتنے بھی بگڑ گئے، آپ کچھ بھی کہیں ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، حکمرانوں کے اندر یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن عوام کو بھی اسی ڈنڈے سے ہانکنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیے جو گاؤں دیہات ہیں، وہاں دو بدو لڑے ہوئے ہوں، یعنی دو دیہاتی لڑے ہوئے ہوں، تلواریں نکلی ہوئی ہوں،
اور جا کر آپ صرف اتنا کہہ دیجئے صلو علی حبیبی، اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر صلاۃ و سلام بھیجو، وہ تلواریں میان میں چلی جاتی ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ لڑائی کا جو منظر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے گلے مل کر معاملہ ختم، بعد میں لڑیں گے دیکھا جائے گا، لیکن ابھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو اب جرات نہیں، یہ تعظیم آج بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، یعنی جو سامنے ایک معاملہ آیا اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے کسی معاملے میں بات ہو رہی ہے، وہ بیچارے آرام سے سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے جب فارغ ہوئی ہے تو انہوں نے ایک حدیث سنائی اور حدیث بالکل صحیح تھی۔ وہ احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں ان تمام میں تقریباً وہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے آ کر ان کو حدیث سنائی کہ دیکھو کچھ بھی ہو لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم اس معاملے میں یہ ہے۔ جواب کیا ملا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے لیکن ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو یہاں برداشت نہیں ہوتا وہاں برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ان کی بات کے سامنے اپنے جذبات، اپنے خواہشات، ان چیزوں کو لایا جائے اور یہ کہا جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں سنائی گئی ہیں اس میں یہی تو آپ نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم مومن نہیں وہ شخص جو اپنی خواہشات کو ہمارے دین کے تابع نہ بنا دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس میں جو آگے بیان کیا، ایک قبیلہ آیا دوپہر کے وقت، آئے کسی گام سے، لوگوں سے معلوم کیا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے بتلا دیا بھائی دوپہر کا وقت ہے، قیلولے کا وقت ہے اور آرام فرما رہے۔ اب یہ لوگ پہنچ گئے وہاں اور جا کر آواز لگانی شروع کی، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لے آئے لیکن آپ کو ناگوار گزرا، آپ کو ناگوار گزرا کہ بھائی پورے دن مشن میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے آرام کا، اس وقت بھی لوگ آ رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ناگواری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، لیکن بڑے پیار سے، اس لیے کہ دیہاتی لوگ تھے اور دیہاتی لوگ صاف گو ہوتے ہیں، ان کے اندر عیاری مکاری ابھی بہرحال اتنی نہیں پہنچی ہے جتنی شہروں کے اندر ہے، اور وہ نبوت کا دور ہے تو وہ نہایت ہی صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ناگوار گزرا، اللہ نے ادب سکھلایا، لیکن ان دیہاتیوں کو بھی کوئی ایسی سزا نہیں دی، اس لیے کہ یہ عام طور سے ادب سے عاری لوگ ہوتے ہیں، ادب نہیں جانتے، تعظیم بہت ہوتی ہے، صاف گو ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ایماندار، بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن جو شہروں میں مکاریوں والا ادب ہے کہ ہیں تو جانی دشمن لیکن سامنے جب ملیں گے تو لگے گا یہ جگری دشمن ہے، جگری دوست ہیں، ان سے بڑا دوست کوئی نہیں ہمارا، یہ مکاریاں بھی بہرحال دیہاتوں میں نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دیوار کے پیچھے سے آواز لگائی، لا یعقلون، سمجھ نہیں رکھتے، سمجھدار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ معاشرے کے اندر مثلا اب مہینہ آ رہا ہے اس میں میلاد کرتے ہیں،
اور میلاد میں تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو یہ بتلا رہا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے کہا گیا کہ جب روضہ اقدس پر حاضری ہو تو بلند آواز سے نہیں، شور شرابے سے نہیں، وہاں چیخنے چلانے سے مقام اور مرتبہ نہیں بڑھتا ہے۔ جتنے ادب کے ساتھ وہاں حاضری ہوگی وہی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری زندگی روضہ اقدس کے قریب نہیں جا پائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے عمرے کیے ہوں گے، لیکن کبھی بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ روضہ اقدس میں جو جالیاں لگی ہیں وہاں جا کر وہ سلام پیش کرتے، دور ہی سے کھڑے ہو کر ایک کنارے وہیں سے صلاۃ و سلام پیش کرتے۔ یہ وقت کے مفتی اعظم کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ کیا دھکا مکی دیتے ہوئے، موبائل باقاعدہ چلاتے ہوئے، ویڈیو بناتے ہوئے، ساری خرافاتیں کرتے ہوئے ہم وہاں پہنچتے ہیں اور چیخم چلانا یہ ساری چیزیں کر کے اور آ کر ہم بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھو روضہ اقدس پر ہم نے حاضری دی ہے۔ اصل معاملہ ہے کہ اللہ کے یہاں حاضری لگ جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہی کیفیت رہتی، میں لوگوں پر رشک کرتا کہ بھائی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے نیک عمل والے لوگ ہیں کہ یہ تمام کے تمام روضہ اقدس تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عمل کو اس طرح نہیں پاتا کہ میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو سلام کروں، لہذا دور ہی سے کھڑے ہو کر میں سلام کرتا تھا۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہیں پر مجھے غنودگی سی ظاہر یعنی لاحق ہوئی، مجھ پر اونگ سی آئی، اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ شفیع جو میری سنتوں کا پابند ہے، جو میری تعلیمات کا پابند ہے، وہ میرے قریب ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اور جو میری سنتوں کا دشمن ہے، میری تعلیمات کا باغی ہے، وہ روضہ اقدس پر بھی کھڑا ہو تو وہ مجھ سے دور ہے۔ تو اب سوال یہ کہ جب روضہ اقدس پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی بلند آواز سے سلام نہیں، مناسب انداز میں مناسب طریقے پر ادب کے ساتھ سارے کام کر کے آپ چلے آئیے۔ تو جب عقیدہ یہ ہے کہ بھائی یہاں حضور تشریف لاتے ہیں تو پھر آوازیں بند ہو جانی چاہیے، قرآنی تعلیمات کے مطابق خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن باقاعدہ پروگرام چلتا رہتا ہے، چیخنا چلانا اور طرح طرح کے معاملات اس میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا ادب ہے؟ یہ تو نہایت ہی کیا ہے، بے ادبی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے عقیدے کے مطابق اس مجلس میں موجود ہیں اور پھر بھی آپ شور کر رہے ہیں، وہ بھی مائک لگا کر۔ ایک تو یہ ہے آدمی خود بولے آواز تیز ہوتی ہے، لیکن ایک یہ مائک لگا کر بولیں تو اب آواز کتنی تیز ہو گئی۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپس میں جو تکلفانہ گفتگو، بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے وہ بھی نبی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ادب قرآن سکھلا رہا ہے، اور ہم اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول، ساری دنیا گستاخ رسول۔ کبھی بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم اب تک جو کر رہے تھے وہ ہم کیا کر رہے تھے اور کیا راستہ صحیح ہے۔ ایسا کو تھوڑی کہ جو بھی بتلا دیا جائے معاشرے کے اندر پھیلا دیا جائے بس وہی دین بن جائے گا۔ آپ بتلائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بات انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہوگی، چونکہ 4 باتیں ہیں، ابھی پہلے کے تعلق سے بات آئی، دوسری چل رہی ہے، ابھی 2 اور بچی ہوئی ہیں۔ ان 4 پر عمل کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان پر خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہوں۔
تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کل کائنات کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے بمحق المعارف والمزامیر، ڈھول اور تاشوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کل کائنات کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر آپ خاص طور سے ذکر کر رہے ہیں 4-5 باتیں، ان میں پہلے نمبر پر معارف، ڈھول تاشے، والمعازف، اور گانے بجانے کے آلات، ان کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں، ان کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی اپنی بعثت کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ ہر نوجوان کے کان میں گاڑی چلاتے ہوئے یا بڑی گاڑیاں چلاتے ہوئے گاڑیوں کے اندر جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کیا تلاوت قرآن کی ہیں؟ کیا وہاں احادیث مبارکہ کا ورد ہو رہا ہے، یا ذکر و اذکار کی مجلسیں اندر لگی ہوئی ہیں؟ وہ ساری چیز ٹوٹل گانا بجایا جاتا ہے۔ اور یہ گانا وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ینبت النفاق، گانے کا عادی وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نفاق اگاتا ہے۔ اور بعض جو جاننے والے ماہر نفسیات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو گانے کا عادی ہو یہ سمجھ لو یہ زانی ہے، اس لیے کہ زنا کا پہلا قدم گانا ہے، اور ساری امت اسی میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن آگے چلیے آپ، چلو یہ بھی گناہ ہے، جرم عظیم ہے، گانا نہیں سننا چاہیے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ 27 ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن بچا ہوا ہے۔ اب جو ولادت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، اس دن میں ہم جن چیزوں کے ذریعے سے جشن میلاد النبی مناتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ ڈھول تاشے کے علاوہ یا اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں کہ کمزور دل والا وہ اگر ادھر سے گزر جائے تو امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دنیا ہی سے گزر جائے۔ یہ تمام وہ آلات ہیں جو جشن میلاد النبی میں منایا جاتا۔ پہلی بات، جشن تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ولادت کا دن ہے۔ کیا فرمایا؟ میری ولادت کا دن ہے۔ اب آپ بتلائیے روزہ اور خوشی یا جشن یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ بھائی آدمی جب خوش ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، لڈو ایک دوسرے کو کھلاتا ہے۔ مثلا آپ کے بچے نے نیٹ وغیرہ کا ایگزام جو ہے پاس کر لیا تو آپ خوشی میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی اگلے دن روزہ رکھنا، ہمارا بچہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا ہے۔ کوئی کرتا ہے؟ آپ لڈو لے کر پہنچتے ہیں، سموسہ بھی نہیں لے جاتے بلکہ کیا ہے؟ لڈو لے کر جاتے ہیں، میٹھی چیز۔ تو اللہ کے نبی اپنے عمل سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ جشن کا دن نہیں ہے۔ جشن کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی روزہ نہ رکھتے۔ آپ نے 1400 سال پہلے ہی سمجھا دیا تھا صحابہ کرام کو کہ میری جو پیدائش کا دن ہے یہ جشن کا دن نہیں ہے۔ اس دن جتنی عبادتیں آپ روزہ رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو جشن لے کر آ گئے اور اس میں طرح طرح کی خرافات ہیں، اسلام کی دھجیاں اس دن اڑائی جاتی ہیں، سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ جس شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹیوں کے ماموزاد، خالہ زاد اور چچا زاد ان تمام سے پردہ کروائیے۔ آپ سمجھ رہے ان رشتوں کو آج کل بھائی بہن کہہ کرو
آرام سے وہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح باہر نکلے بغیر پردہ اور کسی غیر کی نظر پڑے جو رشتہ دار نہ ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ کی جوان بیٹی ماموں کا جو بیٹا اس کے سامنے بے پردہ جائے، اس کے خالو کا جو بیٹا ہے اس کے سامنے بے پردہ جائے، پھوپھے کا جو بیٹا اس کے سامنے بے پردہ جائے، یہ بھی جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو جس اسلام نے بے حیائی کو روکنے کے لیے اس طرح پابندیاں لگائی ہوں، اسی اسلام کے ماننے والے اپنی بہو بیٹیوں کو باقاعدہ میک اپ کرا کر، سجا کر، سنوار کر محلے کے آوارہ لچوں لفنگوں کے حوالے کر دیتے، اور پھر وہاں اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی بہو بیٹیاں ہیں، ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ کون سا اسلام ہے جو آپ کو اجازت دے رہا ہے۔ اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کے تعلق سے جو حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب اٹھا کر دیکھیے، اس میں باقاعدہ پردے کی تعلیم دی گئی ہے، اور مزید یہ کہ بات کرنے کا انداز بتلایا گیا ہے، بات کرنے کا انداز بتلایا گیا کہ مثلا کوئی اجنبی آ گیا دروازے پر اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے، وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات میں نرمی نہیں، نہایت بدتمیزی کے ساتھ سامنے والے سے بات کرنی۔ نرمی سے کیوں نہیں بات کرنی ہے؟ نرمی سے اس لیے بات نہیں کرنی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں ذرا سا دیکھا کہ بھائی یہاں دال گل سکتی ہے تو نئے نئے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ بدتمیزی سے بات کریں گی، ترش روئی کے ساتھ بات کریں گی، تو ان کے وہ جو جذبات ہیں وہ دم توڑ جائیں گے کہ بھائی یہ تو نہایت بدتمیز خاتون ہے، اس سے آگے اگر کچھ معاملہ چلانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جوتے چپل تک نوبت آ جائے، ابھی تو ٹیڑھا بات کر رہی ہے۔ یہ طریقہ قرآن سکھلا رہا ہے، اور اسی اسلام کے ماننے والے جس کو ابھی ذکر کیا گیا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس نبی امی پر ایمان لاؤ، اسی نبی پر ایمان رکھنے والے اسی نبی کی تعلیمات کی ایسی دھجیاں اس دن اڑاتے ہیں، وہ بھی نبی کے نام پر۔ اب سوچئے ہم اور آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ بعض حضرات تو صرف دکھانے کے لیے کہ بھائی بابو قرآن میں بڑا اچھا سجا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا فضول خرچی ہے، قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا۔ مسجد میں 1 روپیہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، حالانکہ وہاں اگر آپ دیں گے آپ کو ثواب ملے گا، قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ جان نکلتی ہے، مرنے لگتے ہیں، طرح طرح کے بہانے سامنے آتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں فضول خرچی کا، وہاں چونکہ نام و نمود ہے، یہاں کوئی ذکر نہیں کرے گا کہ فلانے نے 1 روپیہ دیا تھا، آپ نے دیا، بات ختم ہو گئی، مسجد میں استعمال ہو گیا۔ وہاں تو سب تعریف کریں گے، تو وہ دین کے نام پر در حقیقت وہ اپنی شہرت، اپنی وجاہت، اپنی عزت و شرافت، اس کے متلاشی ہوتے ہیں ایسے حضرات۔ لہذا اگر اللہ کے نبی پر ایمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، تو ان تمام خرافات سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق